أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لآله والصلاة على آلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمدا المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. میلاد صادقین کے اس نورانی موقع پر آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. آج کی شب کا ذکر کہا گیا کہ وجود مبارک ختمی مرتبت کی زندگی اور زندگانی اور آپ کی سیرت اور حیات طیبہ سے متعلق کچھ عرض کیا جائے. اور کل کے دن صادق آل محمد کی عظمت و فضیلت و شرف و مقام اور آپ کی سیرت کے بعض ابعاد اور جہتوں کو بیان کیا جائے گا. البتہ جب حاضر ہوا تو بچے ہیں، عزیز ہیں، جوان ہیں، اور سوال کوشش کروں گا کہ میں خود ان کی بات کا بھی احترام کروں اور کچھ مختصراً جواب عرض کر سکوں اور آقا کی سیرت اور حیات طیبہ سے متعلق بھی کچھ عرض کر سکوں. مشکل ترین موضوع ہے ختمی مرتبت کی حیات طیبہ سے متعلق، اور اگر آپ کی سیرت کے پہلو بیان کرنے ہو تو نسبتاً آسان ہے. اگر آپ کے فضل اور شرف اور مقام کو بیان کرنا ہو، حقیقت محمدیہ سے متعلق کچھ عرض کرنا، یہ بہت پرخار وادی، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. ذات ختمی مرتبت یہ استاد آیت اللہ جوادی عاملی کی جو مستقل کتاب ہے پیمبر رحمت، کہا کہ ذات اقدس الہ خدائے سبحان اللہ کی تمام صفات اور اسماء کے مظہر تام ہے وجود مبارک ختمی مرتبت. اس جملے کا وزن کیجیے گا. جیسے ذات اقدس الہ خدائے سبحان لیس کمثلہ شیء
وجود مبارک ختمی مرتبت مظہر لیس کمثلہ شیء، ذات اقدس الہ خدائے سبحان لم یکن لہ کفوا احد، ذات ختمی مرتبت مظہر لم یکن لہ کفوا احد، کوئی آپ کا سہیم و شریک نہیں، عدیل و بدیل نہیں، کسی کے ساتھ تقابل ممکن نہیں، نہ کسی نبی کے ساتھ، نہ کسی غیر نبی کے ساتھ، نہ کسی ذات کے ساتھ آپ کی مثال دی جا سکتی ہے۔ آقا مظہر لیس کمثلہ شیء، عالم دین تشریف فرمائے، یہاں پر عرفاء نے، یہاں تک کہ آیت اللہ احمد نجفی جو عظیم الشان کتاب لکھی مشکات الانوار، جن سے متعلق استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے فرمایا کہ یہ زاہد ترین عارف ہے، یہ عظیم الشان شخصیت۔ تو آیت اللہ احمد نجفی نے مشکات الانوار میں گفتگو کی، یہ آیت جو پڑھتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کا کیا معنی کریں گے آپ؟ لیسا نہیں، اب کاف کا معنی کیجیے، کاف کا مطلب ہے جیسا، اب مثل کا معنی کیجیے، مثل کا مطلب جیسا، شیء کا مطلب ہے شیء، اب یہ دو مثل ہو گئے، یعنی دو دفعہ جیسا اور جیسا کا معنی کریں آپ، پھر سمجھیں کہ خدا کیا فرما رہے ہیں۔ ہم کیا معنی کرتے ہیں؟ کوئی اس جیسا نہیں، کوئی شے اس جیسی نہیں، تو یہ تو ایک جیسا کا معنی کیا آپ نے۔ آیت میں تو دو مرتبہ لفظ جیسا استعمال ہوا، کاف کاف تشبیہ، جیسے آپ کہتے ہیں زیدن کل اسد، زید شیر کے جیسا ہے، یہ کاف کا مطلب بھی جیسا ہے، مثل کا مطلب بھی جیسا ہے، ایک جیسا کو نکالیں معنی کریں، پھر دوسرے جیسا کو شامل کر کے معنی کریں۔ لیسا مثلہ شیء، اس کا مطلب ہے کوئی اس جیسا نہیں، لیکن جب آپ کہیں گے کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی اس کے مثل کا جیسا نہیں، اب سمجھیں کہ حقیقت محمدیہ کیا ہے۔ ذات ختمی مرتبت مظہر لیس کمثلہ شیء، ذات ختمی مرتبت مظہر لم یکن لہ کفوا احد، کسی ذی روح کے ساتھ، نہ کسی نبی کے ساتھ، نہ کسی ولی کے ساتھ، نہ کسی انسان کے ساتھ تقابل ممکن نہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ جس پر وحی آئے، جس سے خدا بات کرے، گفتگو کرے۔ اور رسول کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کی بات دوسروں تک پہنچائے۔ ہر نبی رسول نہیں، 1,24,000 انبیاء میں سے صرف 313 رسول ہیں، یعنی 1,24,000 شخصیات سے خدا نے بات کی، گفتگو کی، انہیں خبر دی، ان پر وحی اتاری، لیکن لوگوں تک وہ وحی پہنچانے کا حکم کن کو ہے؟ صرف 313 کو۔ ورنہ آپ دیکھیے یہ 6,500 سال کا عرصہ ہے جناب آدم کی وفات سے پیغمبر کی میلاد تک، تو پھر تو ایک زمانے میں کئی 100 نبی ہونے چاہیے، تو پھر نام تو بہت مختصر ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو نبی ہے اس کے گھر والوں کو بھی پتا ہو کہ یہ نبی، اس کا معاملہ صرف خدا کے ساتھ ہے۔ جس پر وحی آئے، خبر آئے، یہ نبی ہے، نبا سے۔ جس پر اس خبر اور وحی کی تبلیغ واجب ہو، یہ رسول ہے۔ تو 1,24,000 انبیاء میں سے صرف 313 رسول ہیں، اور
313 رسولوں میں سے اولی العزم کتنے ہیں؟ صاحب شریعت، جنہیں خدا نے شریعت عطا کی، دنیا کی ظلمتوں کو، تاریکیوں کو، جہالتوں کو مٹانے کے لیے الہی آئین، دستور، منشور، شریعت. 5 رسول اولی العزم ہیں، اور ان 5 اولی العزم رسولوں میں سے ایک خاتم المرسلین. اب آپ بتائیے کیا کسی انسان کا انبیاء کے ساتھ تقابل ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. انسانوں میں سے خاص ہیں جو انبیاء ہیں، اور کیا کسی نبی کا رسول کے ساتھ تقابل ممکن ہے؟ نہ. اب رسولوں میں سے، نبیوں میں سے چنا گیا تو رسول بنا ہے. ہر نبی رسول نہیں ہے، ہر رسول نبی. انسانوں میں سے الہی انتخاب تو یہ نبی بنتا ہے، انبیاء میں سے خدا انتخاب کرے مزید تو یہ رسول بنتا ہے، اور رسول میں سے جب پروردگار انتخاب کرے تو یہ اولی العزم بنتا ہے. اور 5 اولی العزم رسولوں میں سے جب خدا ایک کا انتخاب کرے تو اسے خاتم المرسلین کہتے ہیں. جس طرح سے عام انسان کا انبیاء کے ساتھ تقابل ممکن نہیں، انبیاء کا رسولوں کے ساتھ تقابل ممکن نہیں، رسولوں کا اولی العزم رسولوں کے ساتھ تقابل نہیں کیا جا سکتا، تو کسی اولی العزم رسول کا خاتم المرسلین ختمی مرتبت کے ساتھ تقابل ممکن نہیں. اصول کافی میں ابو جعفر یعقوب کلینی نے یہ احادیث جمع کی، پورا باب ہے کہ قیامت کے دن آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی ان مشکل ترین مراحل میں یہ پکار رہا ہوگا، نفسی نفسی، پروردگار مجھے بچانا. اور ایسے عالم میں صرف ایک آواز آئے گی، امتی امتی. کون؟ ختمی مرتبت. اور جب ختمی مرتبت امتی امتی کہیں گے تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی یہ بھی ختمی مرتبت کی امت میں شامل ہے. یہ پیغمبر نے خود فرمایا کہ اگر آج جناب موسیٰ ہوتے میرے عصر میں تو میری امت میں سے ہوتے. اور یہ امام ششم نے فرمایا. یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ہے. دیکھیں خدا اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں ختمی مرتبت کے ذریعے. وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا. اور ہم سمجھتے ہیں شاید امیین کا مصداق آج سے 1450 سال پہلے کے عرب معاشرے کے اہل حجاز کے وہ ناخواندہ افراد تھے. نہ، امام ششم فرماتے قیامت کے دن جب اولین آخرین انبیاء مرسلین صدیقین شہداء سب کے سب جمع ہوں گے، اور ایسے میں پیغمبر اسلام کی سواری میدان معاشر میں داخل ہوگی تو خدا فرمائے گا جبریل اٹھو اب پڑھو هو الذی بعث فی الامیین. ختمی مرتبت کے مقابلے میں ہر نبی امی کی حیثیت رکھتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی تقابل ممکن نہیں. ختمی مرتبت مظہر لیس کمثلہ شیء. باقی انبیاء کے معجزات ہیں، یہ وقتی حیثیت ہے. ایسا نہیں کہ جناب عیسیٰ کا جو معجزہ ہے وہ دائماً ان سے معجزے کا ظہور ہوتا تھا. جناب موسیٰ سے پروردگار نے جو معجزات سرزد کیے، اب ید بیضاء ہے تو دائماً ید بیضاء ہے نہ، خاص وقت میں. اس لیے میں نے کہا یہ پرخان وادی ہے، مشکل مرحلہ ہے. جس طرح سے ذات اقدس الہ خدا سبحان کی صفات عین ذات ہے، اسی طرح سے وجود مبارک ختمی مرتبت جو مظہر لیس کمثلہ شیء، آپ کے اوصاف کبھی آپ سے جدا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جب آپ نبی بنے تب آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا، نہ، آغاز سے انجام تک 63 سالوں میں ایک مرتبہ بھی ختمی مرتبت کے جسم مطہر کا سایہ کسی نے نہیں دیکھا. یہ خود اعجاز ہے، یہ ابدی اعجاز ہے، یہ دائمی اعجاز ہے. اب ختمی مرتبت کا سایہ نہ ہو یہ سمجھ میں آتا ہے،
لیکن آپ نے جو لباس سے بے تن کر رکھا ہے، کیا لباس کا سایہ ہوتا تھا اور جسم کا سایہ نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، لباس کا بھی سایہ نہیں ہوتا۔ اب سمجھنا ہے۔ دیکھیں، میں اور آپ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ آپ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں سورج کے سامنے تو جسم کا سایہ ہوگا، لیکن روح الگ کر دیں، روح کا بھی سایہ ہوتا ہے۔ اگر روح سورج کے سامنے آ جائے، رکاوٹ بنے، تو کیا آپ سورج کی روشنی اس سے عبور کر پائے گی؟ یا نہ، روح لطیف ہے، جسم کثیف ہے۔ کثیف فلسفی اور منطقی اعتبار سے، نہ اردو والا کثیف۔ تو یہ سورج کی روشنی کو روک لے گا، لیکن روح لطیف ہے، جس میں اللہ نے جوہر رکھے ہیں، جوہر علم، جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر خوشبو، جوہر نور۔ جتنی ہماری روح کو خدا نے لطیف قرار دیا، اتنے انبیاء کے جسموں کو لطیف قرار دیا، اور جتنا خدا نے انبیاء کی ارواح کو لطیف قرار دیا، اتنا ختمی مرتبہ کے جسم کو لطیف قرار دیا۔ یہ قاری ظہور احمد فیضی ہیں لاہور سے، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، لطافت جسم مصطفیٰ۔ اس درجہ لطیف ہے کہ وہ لطافت حتیٰ آپ کے لباس تک سرایت ہوئی، اور 63 سالوں میں آپ کے لباس کا بھی سایہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اس پر اجماع ہے، یہ آپ کے سائے کی بات۔ لعاب دہن، لعاب دہن مصطفیٰ، جو پانی کی ماہیت اور اثر کو بدل کر رکھتے۔ یہ اصول کافی میں، آپ کی معتبر کتاب میں، اہل تسنن کی تمام سیرت کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کنویں کا پانی بہت کڑوا ہے، قابل استعمال نہیں۔ ختمی مرتبت نے اپنا لعاب دہن پھینکا ہے، اور کنویں کا پانی اتنا شیرین ہوا کہ پھر باقی اس آبادی میں کسی کنویں کا پانی اتنا میٹھا نہیں تھا۔ یہ آپ کے لعاب دہن کا اثر ہے۔ کون ہے ختمی مرتبت؟ یہ لعاب دہن، جسم کے جو فاضل اجزاء، آپ جاتے ہیں یہ بچے کسی باربر کے پاس اور وہ آپ کے بال کاٹے گا، وہیں رہ جائیں گے، لیکن ختمی مرتبت کی موہائے مبارک میں نے معتبر روایات میں دیکھا، حتیٰ آپ کے ناخنوں سے متعلق، ناخن کاٹے ہو جناب خدیجہ نے سنبھال کر رکھ دی، ایک پارچے میں ایسے سنبھال کے رکھے کہ بعد میں دفن کروں گی۔ اور بعد میں کچھ وقت گزرنے کے بعد جب ختمی مرتبت گھر میں نہیں تھے، اٹھایا اور جیسے اس کپڑے کو ہٹایا تو دیکھا موتیوں میں بدل چکے، اور موہائے مبارک، یعنی 200 سال گزرنے کے بعد، جبکہ یہ 190 سال گزرنے کے بعد، مامون الرشید نے، جب ایک تاجر نے کہا میرے پاس پیغمبر اسلام کے بال ہیں، تو مامون نے پوچھا کیا دلیل ہے؟ کہا کہ ان سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ دنیا کے کسی اور ایسی خوشبو میں مماثلت نہیں رکھتی۔ بالآخر لے لی، اور امام علی ابن موسیٰ رضا جب 200 ہجری میں تشریف لائے ہوئے تھے، یہ تب کا واقعہ، امام کے سامنے بال رکھے، 7 بال اس نے 7 لاکھ درہم کے عوض کے خریدے۔ تو اب کہا کہ اپنے جد رسول اللہ کی موہائے مبارک کی زیارت کیجیے، بالوں کی زیارت کیجیے۔ اور امام علی ابن موسیٰ رضا نے اپنی انگلی سے 3 بال الگ کیے اور 4 بال الگ کیے، کہا یہ 3 بال میرے جد کے نہیں ہیں، اور یہ 4 بال میرے جد کے ہیں، رسول اللہ کے۔ تو مامون نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ان کے ہیں، یہ ان کے نہیں ہیں؟ دیکھنے میں تو ایک جیسے ہیں۔ تو فرمایا اس لیے کہ مجھے ان 3 سے اپنے وجود کی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی۔ کہا فرزند رسول، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے لیے حجت ہے، وہ بات کریں جو دوسروں کے لیے حجت بن سکے۔ فرمایا پھر آگ جلاؤ، اسے اہل تسنن نے بھی نقل کیا۔ اور جب آگ روشن کی گئی اور کہا کہ 3 بال اس میں ڈالو، جب ڈالے گئے جل گئے، اور جب 4 بال آگ میں رکھے گئے تو بال نہیں جلے، آگ بجھ گئی۔ اور مامون نے حیرت سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا اللہ نے ہم محمد و آل محمد پر دنیا اور آخرت کی آگ کو حرام قرار دیا۔ اللہ
صلی یہ صادق آل محمد، یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو کیوں نہیں جلے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے انوار کو صلب آدم میں صلب ابراہیم میں قرار دیا تھا۔ جناب نوح کیوں سمندر میں پانیوں میں کیوں غرق نہیں ہوئے؟ البتہ یہ الگ ابحاث ہے، ممکن نہیں ہے وجود مبارک ختمی مرتبت۔ پوری کائنات، انبیاء غیر انبیاء، ملائک غیر ملائک، انسان غیر انسان، سب کے سب ذات ختمی مرتبت کے برابر میں امی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پیغمبر سب کے معلم ہیں، سب کے مرشد ہیں، سب کے رہبر ہیں، سب کے ہادی۔ تمام مخلوقات اور خدا کے درمیان اللہ نے حقیقت محمدی کو مجرے فیض قرار دیا۔ ذات ختمی مرتبت اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ بات اہم ہے۔ یہ پھر یہاں سے ایک پیچیدہ موضوع شروع ہوتا ہے کہ پھر جبرائیل کیسے خدا سے وحی لے کے پیغمبر تک آتے تھے، ایک الگ موضوعات ہے۔ اسے سلیمان قندوزی حنفی نے ینابیع المودہ میں اس حدیث کو بیان کیا، اہل سنت عالم میں، کہ پیغمبر فرماتے کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 14,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا۔ نوری سال، شمسی سال جو 365 دنوں پر ہے، جنوری فروری، قمری سال جو تقریباً 355-56 دنوں پر مشتمل ہے، نہ نوری سال۔ یہ بچے مجھ سے بہتر جانتے نور کی مقدار کیا ہے، نوری سال کی مساحت کتنی ہوگی، جو آئنسٹائن نے بیان کی کہ ایک نوری سال کے ایک لمحے کی مقدار کیا ہے، کہ ایک سیکنڈ میں، چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں انسان 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے آپ اپنے شہر سے اٹھیں اور پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس آئیں، اور پھر دوبارہ چلے جائیں، پھر آئیں، 12 جائیں، پھر لوٹ کے آئیں، 7 چکر لگا کے جب یہاں پلٹ کے آئیں گے کتنی دیر میں؟ 1 سیکنڈ میں۔ یہ نور کی رفتار ہے۔ اب سمجھیں کہ ختمی مرتبت کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 14,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا۔ یہ حقیقت محمدیہ ہے۔ اور پھر ہم برابر 14,000 سال خدا کی تسبیح کرتے رہے، بندگی کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، راز و نیاز کرتے رہے۔ یہ اہل سنت علماء نے بھی اس حدیث کو بیان کیا، جیسے سلیمان قندوزی حنفی نے ینابیع المودہ میں لکھا، جہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ پھر 14,000 نوری سال گزرنے کے بعد پروردگار نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ پہلے کوئی ملک نہیں تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ اور جب فرشتے خلق ہوئے اور ان فرشتوں نے ہم 14 کے انوار کو مشاہدہ کیا، جیسی پہلی مرتبہ ہم 14 کے انوار پر نگاہ پڑی، فزعموا، پیغمبر فرما رہے ہیں انہوں نے گمان کیا شاید ہم 14 ان کے خالق ہیں۔ جیسی انہیں یہ خیال آیا تو پیغمبر فرماتے ہیں بلا فاصلہ سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے فوراً خدا کی تسبیح شروع کر دی، سبحان اللہ کہنا شروع کیا، اور ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ حللنا وحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہا۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ جبرائیل کو باقی فرشتوں پر سردار معین کرے، تو اللہ نے جبرائیل سے خطاب کیا، بتا من انت ومن انا، تو کون ہے میں کون ہوں؟ جبرائیل نے جواباً عرض کیا انت و انا، تو ہے میں ہوں۔ یہاں پیغمبر فرماتے کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر جبرائیل کو خدا سے گفتگو کا سلیقہ سکھایا کہ اللہ سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ تو نور علی نے جبرائیل کو بتایا، یوں کہو انت رب الجلیل و انا عبدک الذلیل و اسمی جبریل۔ جبرائیل کا نام جبرائیل کسی اور نے نہیں رکھا، شاگرد مصطفیٰ علی ابن ابی طالب نے رکھا ہے۔
کسی زیروح کے ساتھ تقابل ممکن نہیں ہے. ذات ختمی مرتبت حقیقت محمدیہ. ہم انسان، ہمارے لیے جو خدا نے احسان فرمایا، امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ نے انسانوں پر اس کائنات میں جو سب سے بڑا احسان فرمایا، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو ان کے لیے ہادی اور راہبر بنا کر بھیجا. پیکر بشری نے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے جیسے قرآن نے بیان کیا، یہ عرب بدو کہتے تھے یمشی فی الاسواق، یہ تو بازاروں میں چلتا ہے، ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے. ظاہر اگر ہم جیسا ہے، ببین تفاوت راز کجا آستاب کجا. وجود مبارک ختمی مرتبت حقیقت محمدیہ کی نازل ترین شکل اس عالم ناسوت میں ظاہر ہوئی ہم انسانوں کے درمیان. اگر کوئی حقیقت محمدیہ کو اس عالم ملک میں، عالم مادہ میں، عالم ناسوت میں، اس دنیا میں منحصر سمجھتا ہے، غلطی پر ہے، یقیناً غلطی پر. ذات ختمی مرتبت ایک ذی مراتب ہستی ہے. جیسے ہمارے رہبر ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے معلم ہیں اس عالم ملک میں، اسی طرح سے عالم ملکوت میں، ملکوت اسفل، پھر ملکوت اعلیٰ، عالم جبروت، بیت المعمور، آسمان چہارم، پھر آسمان پنجم، ششم، ہفتم، عرش، لوح، قلم، کرسی. عرش سے مراد زمان نہیں ہے، کرسی سے مراد مکان نہیں ہے. منتہائے مکان کو کرسی کہا گیا، جہاں مکان کی حدیں ختم ہو جائے. منتہائے زمان کو عرش کہا جاتا ہے، جہاں زمانے کا تصور ختم ہو جائے. زمان و مکان سے ماورا، بالتر. سدرۃ المنتہا عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات، جہاں خدا ہے. اور اس مرحلے تک نہ کسی نبی کی رسائی ہے، نہ کسی ملک اور فرشتے کی رسائی ہے. جبرائیل سید الملائکہ، میں کیسے عرض کروں، مشکل ہو جاتا ہے. تمام فرشتوں میں سے 4 فرشتے، جیسے میں نے انبیاء کی بات کی، یہ خاص ہیں. اسرائیل ہے، اسرافیل ہے، میکائیل ہے، جبرائیل ہے. اور چاروں میں سے پھر خود جبرائیل سید الملائکہ. اور سید الملائکہ عالم ناسوت اور عالم ملک اور عالم مادہ سے سفر معراج میں پیغمبر اسلام کا سہیم اور شریک رہا. اور عالم نفس، عالم مثال، بیت المعمور، ان تمام مراحل میں ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور جیسے ہی پیغمبر آسمان چہارم بیت المعمور سے آگے بڑھے، محسوس کیا جبرائیل رک گئے. کون؟ جبرائیل سید الملائکہ. اور پیغمبر نے پلٹ کر کہا کیوں ٹھہر گئے، کیوں رک گئے؟ کیا کہا؟ لو دنوت بلتن لاحترقت، ایک پورا برابر آگے بڑھوں میرے پر جل جائیں. سید الملائکہ جبرائیل جس مقام سے آگے نہ بڑھ سکے، جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، اس مرحلے سے ختمی مرتبت اپنے نالین پاک کے ہمراہ سفر کر کے جا رہے ہیں. ذات مصطفیٰ، جسم مصطفیٰ، آپ کی لطافت نہ، اب وہ جو نالین آپ سے منسوب ہیں وہ ساتھ سفر کر رہے ہیں اور جبرائیل رک گیا ہے. باتیں مشکل ہیں. یہ ملائکہ، انبیاء، کسی کے ساتھ تقابل ممکن ہے. وہ عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات. کوئی حدیث ہوتی تو ہم بھی رک جاتے اور کہتے نہیں ضعیف ہے، اتنی بڑی بات کیسے ہو سکتی. خود قرآن سورہ مبارکہ نجم 53 نمبر سورہ ہے، آیت نمبر 8، 9، 10، پروردگار نے فرمایا ثم، پھر، دنا، وہ قریب ہوا. کون؟ مصطفیٰ. کس سے؟ خدا سے. کتنا قریب؟ فتدلّا، اور قریب ہوا، اور قریب ہوا. کتنا قریب؟ فکانا قاب قوسین. قوس ایک کمان، قوسین 2 کمانیں. شب معراج عالم لاہوت میں، عالم اسماء و صفات میں مصطفیٰ خدا سے قریب ہوا اور قریب ہوا. کتنا؟ قاب قوسین. لیکن اللہ قاب قوسین کہہ کے رکا نہیں. رک جاتا تو مقام مصطفیٰ کی حد معین ہو جاتی، بلکہ پروردگار نے مزید فرمایا او ادنا،
शब मेराज खुदा और मुस्तफा के दरमियान 2 कमाने या इससे भी कम का फासला रह गया। कितना कम कौन बताए? जिब्रील तो जा नहीं सका। अब या खुदा जानता है, या मुस्तफा जानता है, या वो जानता है कि जिसके लहजे में खुदा अपने मुस्तफा से गुफ्तगू कर रहा है। शर्मिंदा हूं, मुझे वक्त का एहसास नहीं हुआ। अभी बता रहे हैं कि वक्त तकरीबन तमाम हो चुका। तो 2 जुमले और अर्ज करूं। अखलाक मुस्तफ़ा, किरदार मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, वो अबाद और जहतें और पहलू मद्देनज़र थे जो अर्ज़ करना थी। लेकिन कोशिश करूँगा कुछ बातें कल हो जाएं या फिर शायद परसों भी मजलिस ऐसी मकाम पर तो मैं अर्ज़ करूँगा। किसके साथ तकाबुल करें? किसी नबी के साथ तकाबुल मुमकिन नहीं, किसी मलक और फरिश्ते के साथ तकाबुल मुमकिन नहीं। सिदरतुल मुंतहा, उस बुलंदी पे कि जिसके बाद फिर कोई भी बुलंदी लायक के तसव्वुर नहीं है। क्या बात हुई? जब बुलाया थुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना, इतने करीब हुए तो अब क्या बात की? अब जिब्रील नहीं थे हमें बताते, तो क्या बात हुई? ये कुरान ने बयान किया। फऔहा इला अब्दिही मा औहा, तो खुदा ने वही की अपने अब्द पर जो वही की। उसे पता है जिस पर वही हो रही, उसे पता है। तो ये तो फिर खुदा और मुस्तफ़ा का ज़ाती मामला है कि खुदा ने मेराज पर बुलाया, पैगंबर इस्लाम मेराज पर गए। कुरान जो किताब हिदायत बशर है, इसका तो हर लफ्ज़ बशर के लिए हिदायत रखता है। तो फलसफा मेराज और वाक़े मेराज का हिदायत बशर से क्या ताल्लुक है? बुलाया खुदा ने, मेज़बान खुदा है, मेहमान मुस्तफ़ा है। बात उन 2 के बीच में हुई और हमें कुछ नहीं पता। खुदा ने फरमाया फऔहा इला अब्दिही मा औहा। तो परवरदिगार, जब ये खत्मी मर्तबत का निजी मामला है, ज़ाती मामला है, जब वो खास गुफ्तगू के लिए बुलाया जो सिर्फ मुस्तफ़ा जानते, तो इस वाक़े को कुरान में जो किताब हिदायत बशर है क्यों जिक्र किया? तो खुदा सुबहान इंसानों का खालिक है। अल्लाह जानता है इस इंसान के मिजाज को, इसकी हकीकत और माहियत को। जब तक कुछ नहीं मिले तो मिस्कीन बना रहता है, जब कोई चीज मिल जाए तो अब तकब्बुर और गुरूर और फख्र और मुबाहात में मुब्तला होता है। जैसी छोटी सी कामयाबी मिले तो फिर इतराने लग जाता है और दूसरों को इंसान नहीं समझता। और सबसे बड़ी कामयाबी अगर कहीं इंसान को मिली आज तक की तारीख में, जो बच्चों को भी आप मिसाल के तौर पे बताते हैं, जो सबसे बड़ी पेशरफ्त है बशर की, आप क्या कहते हैं? कि इंसान तो चांद पे जा पहुंचा, चांद पे। अब मुनीर नियाजी हैं, पेशावर के शायर गुजरे हैं, वो कहा कि इंसान कल तो अर्श से ऊंचा था ए मुनीर, आज इतना घट गया कि कमर तक पहुंच गया। कहा ये तो कमाल नहीं, ये तो तनज़्ज़ुल है। लेकिन हम अपने यहां बच्चों को कि इंसान ने कितनी तरक्की की कि जमीन से उठा चांद पे जा पहुंचा। अब जो चांद पे गया उसे या वो जो नीचे बैठा है, अगर उससे ख्याल आए या इजहार कर दे, ठीक है इमामुल अंबिया सैयदुर रसूल खत्मी मतबत तमाम नबियों के इंसानों के सरदार थे, लेकिन चांद पर तो नहीं जा सके। और अगर इंसान और पेशरफ्त करे और अतारत पे चला जाए, मरीख पे चला जाए, मुश्तरी पे चला जाए, तो इंसान के ज़हन में ख्याल आ सकते हैं ठीक है खत्मी मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा बड़े बाअज़मत थे, बाकमाल थे, लेकिन चांद पर तो नहीं जा सके। मरीख पर, मुश्तरी पर, अतारत पर, ज़ुहल पर, फलां सितारे सियारे तक तो नहीं जा सके। क्यों बुलाया खत्मी मर्तबत को हक ताला ने उस इंतहाई बुलंदी पर? एक अलग मसला है, लेकिन बुलाने के बाद इस निजी मामले को कुरान जो किताब हिदायत है क्यों जिक्र किया? इसलिए कि खुदा इंसानों का खालिक है, वो इंसान के मिजाज की सरकशी को जानता है। मबादा इतराना शुरू हो जाए कि मैं चांद पे पहुंचा, या दूसरे इससे मुतल्लिक कहें कि इतनी तरक्की की कि चांद पे जा पहुंचा, तो खुदा ने बताने के लिए कि खबरदार जहां मर्जी पहुंच जाओ, किसी मरहले पर पहुंचकर इतराना नहीं, इतना ज़हन में रखना कि ये सारे रास्ते मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के रौंदे हुए हैं।
ان سب سے گزر کر میرا مصطفیٰ مشتاق آیا. اس چاند کی اوقات تو یہ ہے کہ جسے میرا مصطفیٰ محبوب اپنی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دے. کیا بس بیان کیا جائے. یا صاحب الجی، شیخ سعدی نے کہا اقبال سے مدح ختمی مرتبت کا حق ادا نہیں ہوا. کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، انچ خوبہ ہمیں دارن تو تنہا داری. لیکن نہ کیا 1,24,000 انبیاء کے صفات اور فضائل اور کمالات کو اکٹھے کریں تو یہ حقیقت محمدیہ کے ساتھ برابری ہو جائے گی؟ نہ، پیغمبر یہ سب رکھتے ہیں، اس سے مازاد وہ کچھ رکھتے ہیں جو ہم جیسے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو پھر ایک مرحلہ شیخ سعدی نے طے کیا. خمینی بت شکن نے جناب شیخ سعدی کے متعلق بہت تواضع کی. ان کی بہو فاطمہ نے کہا کہ کچھ اشعار کہیں تو جواباً کہا شاعر اگر سعدی شیرازی است بافتہ ہے یہ منو تو بازی است. اگر سعدی شیرازی یہ شاعر ہے تو پھر میں اور تم اگر کوئی گھڑیں گے تو وہ شعر نہیں ہوگا، کھیل تماشا ہوگا. بہت بڑے شاعر. کیا عمدہ انداز سے پیغمبر اسلام کی نعت کی. کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر. جمال کسے کہتے ہیں؟ کمال کے اظہار کو جمال کہا جاتا. کمال جب ابتدائی شکل میں ہو فرق واضح ہے. کمال اور ترقی کا فرق واضح ہے. اب چونکہ ہم قومی ترانہ اتنی کثرت سے اسکول میں مسلسل کئی سال 10 سال 20 سال پڑھتے ہیں، مسلسل سنتے ہیں، تو سمجھتے ہیں شاید یہ ایک ہی چیز ہے. جیسے ابو الحسن حفیظ جالندری نے کہا کہ رہبر ترقی و کمال. نہ، ترقی الگ ہے، کمال الگ ہے. ترقی حرکت افقی ہے، کمال حرکت عمودی ہے. جب انسان مادیات میں پیش رفت کرے تو اسے ترقی کہتے ہیں. مثلا پہلے چھوٹا مکان تھا، بڑا مکان بنا لیا، یہ ترقی کی. پہلے چھوٹی گاڑی تھی یا موٹر سائیکل تھا، بڑی گاڑی لے لی، اب یہ ترقی ہے. پہلے 1 تھی 2 ہو گئی، یہ ترقی ہے. پہلے اس کے پاس درہم و دینار سونے چاندی کی مقدار کم تھی، اضافہ، یہ ترقی ہے. پہلے 1 زمین کا قطعہ تھا، 1 پلاٹ تھا، اب 2-4 اور خرید لی، یہ ترقی کر رہا ہے. عہدے میں اضافہ، مثلا پہلے کلرک تھا، پھر ڈی سی بن گیا، پھر پرائم منسٹر، چیف منسٹر بن گیا، پرائم منسٹر بن گیا، پریزیڈنٹ کی مسلسل ترقی کر رہا ہے. ترقی کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں. انسان ترقی کرے پھر بھی انسان ہے، ترقی نہ کرے پھر بھی انسان ہے. اللہ نے کسی ایک نبی کو بھی بشر کو مترقی بنانے کے لیے نہیں بھیجا. اللہ نے انبیاء کو، انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے بھیجا ہے. کمال حرکت عمودی، پستی سے بلندی کی طرف سفر کرنا. کمال صفات میں ہوتا ہے، اخلاق میں ہوتا ہے. جب کسی کے علم میں، معرفت میں، بصیرت میں، حیا میں، عفت میں، استقامت میں، شجاعت میں، عدالت میں، تقوی میں، ان صفات میں اضافہ ہو، یہ کمال ہے. کمال جب ابتدائی حد میں ہو تو اس کا پتہ نہیں چلتا، صاحب کمال کو بتانا پڑتا ہے. لیکن جب کمال بڑھتے بڑھتے اوج عروج معراج رفت اور بلندی کے مدارج طے کرتے ہوئے آخری حد کو چھوتا ہے تو اب یہ کمال ظاہر ہونے لگ جاتا ہے. اب بتانا نہیں پڑتا کہ اس کے اندر کمال ہے. مشت انس کے خود بے بویت، نہ انس کے عطار بے گویت. خوشبو وہ ہوتی ہے جو اپنے وجود کا پتہ خود دے، نہ یہ کہ عطر فروش کو بتانا پڑے کہ بہت اچھی خوشبو ہے. نہ، خوشبو اپنا پتہ خود دیتی ہے. کمال جب انتہائی حد کو چھوتا ہے تو ظاہر ہونے لگ جاتا ہے. تو کمال کے ظہور کی کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے. اب سمجھیں شیخ سعدی نے کیا نعت کہی پیغمبر اسلام کی. یا صاحب الجمال، اے وہ ذات کہ تمام کے تمام فضائل اور کمالات جس ہستی میں اوج عروج معراج رفت و بلندی پہ پہنچ کے ظاہر ہوئے. یعنی اللہ نے اس کائنات میں تمام تر فضائل اور کمالات کے ظہور کے لیے جس نورانی پیکر کا انتخاب کیا وہ ذات ختمی مرتبت. وہ یا سید البشر، چونکہ صاحب جمال ہے اس لیے سید البشر ہیں. تو آپ کے جمال کی تشبیہ کس سے دیں؟ ہمیں تو کوئی اچھا لگتا ہے، بیٹا اچھا لگ جائے، پوتا نواسا اچھا لگے، کہتے ہیں چاند کا ٹکڑا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ تو چاند جیسا ہے. تو اب شیخ سعدی کو اچھا نہیں لگا کہ وہ مصطفیٰ جو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اب آپ کے حسن کو چاند سے تشبیہ دے. کیا نعت کہی ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر. منور نہیں کہا، منور روشن، نورانی. منیر نورانی بنانے والا، نور عطا کرنے والا. من وجہک المنیر لقد نور القمر، تیرے نور عطا کرنے والے چہرے سے اللہ نے چاند کو نورانی بنایا.
لا یمکن الثناء کما کان حق، ممکن نہیں تیری ثنا کا حق ادا کیا جا سکے. 3 جو بیت ہیں عربی میں، اور 4 مصرع فارسی میں کہا. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. آپ نے اقبال کو بھی سنا، سعدی کو بھی سنا، تو ایک شعر غالب کا بھی عرض کرتا ہوں. غالب جس کے متعلق خود اقبال نے اعتراف کیا، کہا گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے. یہ اردو کے بالوں کی کنگھی کرنے والے کون ہیں؟ غالب ہے. یہ اقبال نے کہا. بلکہ یہاں تک کہا ہے نظر غالب، آپ نے پڑھی ہوگی، کہ فکر انسان پہ تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. غالب تجھے دیکھ کے انسانوں کو پتا چلا کہ جب انسان سوچنے لگتا ہے تو اس کی فکر کہاں تک جا سکتی ہے. یہ غالب عام شخص نہیں کہہ رہے، خود اقبال کہہ رہے ہیں. اور اقبال اپنے بارے میں اس حد تک کہتے ہیں کہ کی حد سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی. ایک دن فرشتے میری شکایت لے کر خدا کے پاس پہنچے. یہ اقبال نے کہا. کیا شکایت لے کے گئے؟ کہا گستاخ ہے، کرتا ہے فطرت کی ہنا بندی. پروردگار یہ اقبال بڑا گستاخ ہو گیا، فطرت کی ہنا بندی کرتا ہے. کیسے؟ سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ، اس نے آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی. یہ اقبال. غالب سے متعلق کیا کہا؟ کہ فکر انسان پہ تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. یہ غالب. غالب سے متعلق شعراء یہ کہتے ہیں کہ جہاں انسان سوچنا چھوڑ دے وہاں سے غالب سوچنا شروع کرتا ہے. ہماری فکر کہاں جا کے رکتی ہے؟ مثلا جب دعا مانگے تو کیا کہتے ہیں؟ پروردگار جنت دے دے. دوسری دعا اسی ضمن میں مانگے تو کہیں گے پروردگار جہنم سے بچا لے. اس سے ہٹ کے نہیں سوچا ہوگا. لیکن جہاں ہم سوچنا چھوڑتے ہیں غالب سوچنا شروع کرتے ہیں. یہیں سے بات شروع کی. کہا ٹھیک ہے، اب اگر جہنم کو چلا گیا تو دی اینڈ ہے، جنت چلا گیا بات ختم ہے، اور کیا چاہیے. لیکن غالب نے کیا کہا؟ کہا میں بادخار ہوں، کر جنت نہ جا سکوں. یہ تخیل ہے. پروردگار ایسا عیب ہے، ممکن ہے تو مجھے جنت نہ بھیجے، میں بادخار ہوں گر جنت نہ جا سکوں، لیکن ضائع تو نہیں ہونا چاہتا. حسرت ہے بعد مرگ میں کچھ کام آ سکوں. ٹھیک ہے تو مجھے جہنم میں بھیج دے، مجھے لگتا ہے میں جنت نہیں جا پاؤں گا، لیکن میں ضائع نہیں ہونا چاہتا. میں چاہتا ہوں جہنم میں جا کے بھی میں کسی کام آؤں. میں بادخار ہوں گر جنت نہ جا سکوں. حسرت ہے بعد مرگ میں کچھ کام آ سکوں. ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا یا خدا، ہر دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں. یہ غالب. یہ غالب ہے، یہ غالب کی فکر ہے. تو میں نے سوچا کہ پیغمبر کے بارے میں غالب نے کیا کہا ہوگا. تجسس تھا، اور میں نے جب پہلی مرتبہ ڈھونڈنا شروع کیا تو پھر یہ شعر، اور بڑی خوبصورتی سے جان بچائی. میں نے عرض کیا حقیقت محمدیہ اور مقام ختم نبوت سے متعلق لب کشائی کرنا یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے. تو کس طرح سے جان بچائی؟ کہا غالب ثنائے خواجہ بے یزدان گذاشتے ایم. غالب ہم نے ختمی مرتبت کی ثنا اور نعت یہ اللہ کے سپرد کی. غالب ثنائے خواجہ بے یزدان گذاشتے ایم. کیوں کہ ان ذات پاک مرتبہ دان محمد است. اس لیے کہ وہی ذات پاک صرف اللہ مقام مصطفیٰ کو جانتا ہے. اس لیے اس شعر کے بعد پھر مجھے یہ خیال ہے، بس آخری جملہ عرض کروں کہ کیا یہ قرآن اللہ نے کیوں اتارا؟ ہماری ہدایت کے لیے، ہدایت کے لیے اتارا. اب میں دست ادب جوڑ کے آپ سے اگر پوچھوں کیا کردار مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، آپ کی زندگی، آپ کی زندگانی، حیات طیبہ، یہ بشر کی ہدایت کے لیے کافی نہیں تھی؟
پیغمبر کی 23 سالہ عہد رسالت میں کوئی ایسا پہلو باقی ہے کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اس میں نمونہ اور اسوہ نہ پایا جائے؟ اسوہ کاملہ ہے، ہر پہلو، ہر شعبہ حیات سے متعلق رہنمائی کردار مصطفیٰ میں، حیات طیبہ ختمی مرتبت میں موجود ہے، حقیقتاً موجود ہے۔ تو پھر قرآن کیوں اتارا؟ جب سیرت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ ہدایت بشر کے لیے کافی ہے تو قرآن کیوں اتارا؟ خدا خالق عقل ہے، اور عاقل کبھی اضافی کام انجام نہیں دے سکتا۔ اگر ہدایت بشر کے لیے کردار مصطفیٰ اور سنت و سیرت مصطفیٰ کافی ہے تو قرآن کیوں اتارا؟ میں نے جب سوچا مجھے یہی سمجھ میں آیا، اس لیے اتارا اللہ نے قرآن، کہ اگر کبھی کوئی بشر میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی ذات سے متاثر ہوا اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ قلم اٹھائے اور آپ کی حیات طیبہ، زندگی اور زندگانی کو تحریر کرے، لکھے کتابی شکل میں، تو چونکہ انسان ہے، جاہل ہے، اور اگر عالم ہے تو کائنات کے تمام انسان اور حتیٰ قرآن کہتے ہیں جن مل کر وما اوتیتم من العلم الا قلیلا کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے، تھوڑے میں سے تھوڑا، من تبعیض کے لیے، پھر قلیل، پھر تبعیض در تبعیض، تمام انسان، تمام جن، سب کا علم اکٹھا کیا جائے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تھوڑے میں سے تھوڑا۔ تو یہ علم قلیل لے کر یہ بشر اگر میرے محبوب ختمی مصطفیٰ سے متعلق قلم اٹھاتا سیرت، سنت، حیات طیبہ لکھنے کے لیے، زندگی اور زندگانی کو تحریر کرنے کے لیے، تو قدم قدم پر غلطی کرتا، اشتباہ کرتا، ٹھوکر کھاتا، اس لیے کہ جانتا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، شرف کیا ہے، فضل کیا ہے، حقیقت محمدیہ کس درجہ رفیع پر فائز ہے، اس لیے غلطیاں کرے گا۔ تو میں اس بشر کے سپرد نہیں کروں گا کہ تو آ کر بتائے لوگوں کو کہ میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے قرآن کی شکل میں اپنے مصطفیٰ کی زندگی کو لکھ کر بشر کے حوالے کر دوں گا کہ اگر اتنا شوق ہے میرے مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھنے کے لیے، کسی اور کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کا مطالعہ کرو۔ آپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ختمی مرتبت بھی تلاوت کرتے تھے۔ ذرا چشم تخیل کو لے چلیں آج سے 1450 سال پہلے، جب ختمی مرتبت قرآن کھول کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو کیا کیفیت ہوگی؟ اس کیفیت کو مرحوم افسر عباس زیدی نے بیان کیا کہ رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا، رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا، اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا، اور جب سامنے آتا تھا نبی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا۔ قرآن تعارف ہے، حق کے مدحت مصطفیٰ بشر کے لیے مقدور نہیں۔ گفتگو ختم ہوئی، چونکہ وقت دعا ہے تو میں آخری جملہ عرض کروں تاکہ عنایت مصطفیٰ سمجھ میں آئے، کرم مصطفیٰ، جود مصطفیٰ کتنے کریم ہیں۔ اجازت دیں تو ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں، اور اسے ابو جعفر یعقوب کلینی نے روضۃ الکافی کی 4 جلد کے صفحہ نمبر 39 پر بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ کہ یمن سے کچھ لوگ ختمی مرتبہ سے ملنے کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے، اور ان میں سے ایک فرد ختمی مرتبہ کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا، لب و لہجہ مناسب نہیں تھا، اور ناشائستہ لہجے میں جب پیغمبر سے بات کرتا، یہ ابو جعفر یعقوب کلینی نے روضۃ الکافی کی 4 جلد صفحہ نمبر 39 پر یہ روایت لکھی۔ پیغمبر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور اب غصے کو پیتے ہوئے پیغمبر زمین کی طرف دیکھ رہے برابر، یہاں تک کہ پروردگار نے جبرائیل کو نازل کیا۔ پیغمبر کے باقی اوصاف، آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت کے ابعاد اور پہلو، میری خواہش تھی کہ میں آج 14 واقعات پیغمبر کی سیرت کے آپ کے سامنے بیان کرتا، لیکن اب بات ایسے چلی کہ بڑھتی چلی گئی اور گفتگو کا وقت ختم ہوا۔ تو یہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے کہ جبرائیل آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، پروردگار آپ کے لیے سلام بھیجتا ہے، خدا آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور پروردگار یہ فرما رہے ہیں کہ یہ شخص کے جو آپ کے ساتھ اس لب و لہجے میں بات کر رہا ہے، یہ یمن کے سخی ترین افراد میں سے، اور یہ لوگوں کو، محروم اور مفلس اور نادار لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام کا چہرے سے غضب اور غصے کے آثار زائل ہوئے،
اور اس شخص کی طرف دیکھا اور کہا ابھی جبرائیل آئے. مسلمان نہیں تھا وہ شخص. فرمایا ابھی جبرائیل آئے اور اللہ کا یہ پیغام دیا اور مجھے بتایا کہ تو بہت سخی ہے اور میں سخی لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں، خصوصاً جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو جب یہ سنا ایک مرتبہ ہل کر رہ گئے. تو ابو جعفر یعقوب قرینی نے لکھا اسی لمحے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں اپنے اور محمد مصطفیٰ کے پروردگار پر ایمان لے کے آتا ہوں، اس لیے کہ آج تک میں نے کبھی کسی غریب کو، کسی مفلس اور نادار کو اپنے دروازے سے خالی نہیں بھیجا، اور وہ میرے اس وصف کو اتنا پسند کر رہے ہیں. یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ پیغمبر کا. میری خواہش تھی میں 14 نمونے عرض کرتا تاکہ ہم ان میں سے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں ہدیہ، لیکن وقت دعا ہے، بس آخری جملہ عرض کرو. عشق مصطفیٰ بخدا ہمارا یہ عمل، یہ ریاکاری سے لبریز نمازیں اور یہ روزے اور باقی جو کچھ ہم کرتے ہیں، الانسان علی نفسہ لبصیر، انسان جانتا ہے وہ کتنے پانی میں، کون سا عمل کس نیت سے کرتا ہے، اس میں کتنا خلوص ہے، اس میں کتنی گہرائی ہے، یا ریا سے لبریز ہے. یہ نمازیں، روزے، عبادتیں لے کر جہاں پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں گے میدان معاشر میں اور نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، یہ اعمال کیا ان پر ہم اطمینان کر سکتے ہیں؟ ایک چیز ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے، عشق مصطفیٰ، محبت ختمی مرتبہ. استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے اسے داستان راستان میں بیان کیا. اردو زبان میں یہ دونوں کتابیں، 2 جلدیں سچی کہانیاں کے نام سے یہ، اور جوانوں کو پڑھنی چاہیے. معتبر ترین واقعات مستند ترین کتابوں سے نقل کی استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے. ان میں سے ایک واقعہ جس پر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں چونکہ وقت دعا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شہید مطہری نے بیان کیا داستان راستان میں کہ پیغمبر اکرام اسلام کی بارگاہ میں صحابہ بڑی تعداد میں جمع تھے. تو آپ نے محسوس کیا کہ ایک صحابی جو سب سے پیچھے کھڑا تھا وہ پنجوں کے بل، جو کہ درمیانہ قد تھا اور فاصلے پہ تھا، تو ایسے پنجوں کے بل خود کو اٹھا رہا ہے تاکہ پیغمبر کو ٹھیک سے دیکھ سکے. رحمت للعالمین ختمی مرتبہ. جب دیکھا میرے صحابی کو زحمت ہو رہی ہے، ہاتھ سے اشارہ کیا قریب آؤ. انگلی کا اشارہ نہیں کیا. پیغمبر نے ساری زندگی کبھی انگلی کا اشارہ نہیں کیا، ہاتھ کا اشارہ کیا. قریب آؤ. وہ قریب آیا تو پیغمبر نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو اب وہ بیٹھا گفتگو کر رہے ہیں پیغمبر سے، لیکن لہجے میں کب کبھی ہے. جمال مصطفیٰ کو قریب سے جب پہلی مرتبہ مجھ پیغمبر نے پوچھا یہ کیا حالت ہے؟ کہا حضرت ہمیشہ دور سے دیکھتا تھا، آج پہلی مرتبہ آپ کو قریب سے دیکھا تو مجھ سے تحمل نہیں ہو رہا. کہا کب کبھی کیوں تاری؟ کہا میرا جی چاہتا میں آپ کے سینے سے لگ جاؤں لیکن مجھے ہمت نہیں پڑ رہی. پیغمبر نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہوا، پیغمبر کھڑے ہوئے، وہ سینے سے لگایا اور پھر وہ رخصت ہوا. رخصت ہوا تو 2-3 گھنٹے کچھ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ آیا. پھر پیغمبر کی بس میں باقی صحابہ کے بیچ بیٹھا. پیغمبر نے پھر پاس بلایا. کہ میں دیکھتا ہوں تم ہر روز صرف ایک دفعہ آیا کرتے تھے صبح میں، آج میں نے دیکھا تم ایک دن میں دوسری مرتبہ آئے ہو. کیوں؟ کہا کہ پہلے ہر روز آپ کو دور سے دیکھتا تھا، پھر بازار جاتا تھا تو اپنی دکان کھولتا تھا، عطر فروش تھا، روغن فروش تھا، لیکن آج جب آپ کو پہلی مرتبہ قریب سے دیکھا تو پھر جا کر کام میں دل نہیں لگا اور مجبور ہو کر دکان کو بند کیا اور آپ کی زیارت کے لیے دوبارہ آ گئے. کچھ گفتگو ہوئی. یہ شہید مطہری نے واقعہ لکھا ہے. سند کے اعتبار سے خود شہید کا نام کافی. داستان راستان اردو زبان میں سچی کہانیاں آپ چل کے پڑھ لیجئے. تو کچھ دیر بیٹھ کے حضرت سے گفتگو کرتا رہا، گریہ کرتا رہا، زار زار، پھر چلا گیا. گیا تو دوبارہ کبھی واپس نہ آیا. کئی دن گزر گئے، یہاں تک کہ پیغمبر نے اصحاب سے پوچھا وہ جوان جو ہر روز آیا کرتا تھا کافی دنوں سے نہیں دیکھا. تو کسی نے بتایا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں وہ مدینہ کے اطراف میں ایک مقام میں رہتا تھا، وہاں سے آتا تھا. فرمایا مجھے اس کے گھر لے چلو.
اب پیغمبر اصحاب کے ہمراہ چلے، اس جوان صاحب گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ کچھ دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا، وفات ہوئی۔ پیغمبر نے اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اس کے گھر سے اٹھے، اور جب آ رہے تھے اس کے محلے سے تو اب جیسے بس اوقات ایک محلے کے باقی لوگ جو اس کے ساتھ رہنے والے تھے، تو اب ایک نے پیغمبر کی بتانے کے لیے کہا یا رسول اللہ بہت اچھا تھا، بڑا خلیق تھا، ملنسار تھا، دوسروں کا بہت احساس کرتا تھا، خیال رکھتا تھا، ایک خامی تھی۔ میں نے کہا ہمارے پاس عشق مصطفیٰ کے علاوہ اور آپ کی اہل بیت کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اس کے ہمسائے نے کہا، یہ شہید مطہری نے لکھا، میں بار بار اس لیے نام لے رہا ہوں تاکہ بات کے وزن کو سمجھا جائے، کہا ایک خامی تھی۔ کہا کیا؟ کہا بہت اچھا تھا ہر اعتبار سے، لیکن عورتوں کی فکر میں رہتا تھا، عورتوں سے متعلق سوچتا تھا۔ پیغمبر کی آنکھیں نم ہوئیں اور فرمایا سنو، اس جوان کے دل میں مجھ محمد مصطفیٰ کے لیے اتنی محبت تھی کہ اگر وہ بردہ فروش ہوتا تب بھی اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا تھا۔ بس میرے عزیز، ہمارے پاس جو امید ہے دنیا میں اور آخرت میں عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ۔ پروردگار آقا ختمی مرتبت کے صدقے میں آج کے اس شب میں ہم سب پر اپنی خاص نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ پروردگار آقا ختمی مرتبت کے صدقے میں ہم سب کو گناہوں کی کیسے رہائی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے والدین، دوست، احباب، ہمارے بہن بھائیوں کے گناہوں سے درگزر فرما۔ ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما۔ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن مجید کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما۔ پروردگار یمن کے، پروردگار غزہ کے مظلوم اور بے یار و مددگار مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، لبنان کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ پروردگار ہم سب کو وحدت و اتحاد نصیب فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین، مومنات، شہداء اسلام، ایسے مومنین کے جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اپنے تمام مرحومین، مصطفیٰ بھائی و باقر زیدی صاحب کی مرحومین، سب کی سارے ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔